پاکستان کے شمال مغربی سرحد پر واقع ضلع کرم ہر چند ماہ بعد پرتشدد حادثات اور واقعات کی وجہ سے خبروں میں نظر آتا ہے۔ آخر ان میں نہ ختم ہونے والے ثانیات کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے سابق قبائلی علاقے کرم کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ کرم پاکستان کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں افغانستان کے دارالحکومت کابل کے قریب ترین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ان 4 صوبوں کی سرحد پر بھی واقع ہے جو شدت پسند شیعہ مخالف تنظیموں داعش اور تحریک طالبان پاکستان کا گڑھ ہے۔ کرم کا صدر مقام پارا چنار ہے، جہاں آبادی کی اکثریت اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ پارا چنار پاکستان کے دیگر علاقوں سے صرف ایک سڑک کے ذریعے جڑا ہوا ہے جو لوور کرم میں صدر کے مقام سے گزرتی ہے۔ یہ علاقہ سنی اکثریتی آبادی پر مشتمل ہے۔ اس علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ زمینی تنازعات سے شروع ہونے والی لڑائی چند ہی گھنٹوں میں قبائلی جھگڑوں اور فرقہ وارانہ فسادات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ زمینی تنازعات آخر ہیں کیا۔ ضلع کرم کے زیادہ تر علاقوں میں لینڈ ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے۔ لینڈ ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے یا مختلف علاقوں میں قبائل اور لوگ زمین کے ٹکڑوں پر ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ زمین کا یہ تنازع کم از کم 5 مختلف مقامات پر 10 قبائل اور دیہاتوں کے درمیان ہے۔ اب بھی ساری صورتحال میں کریٹیکل ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ تمام دیہات اور قبائل مسلک کے لحاظ سے اہل تشیع اور سنی فرقوں میں تقسیم ہیں، جو کسی بھی لڑائی کو فوری طور پر سیکٹیرین وائلنس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پیواڑ اور گیدو تری منگل اپر کرم میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ 2 دیہات ہیں۔ ان میں پیواڑ میں اہل تشیع کی اکثریت اور گیدو اور تری منگل میں اہل سنت اکثریت ہے۔ بوشہرہ اور ملی خیل بھی اپر کرم میں واقع 2 دیہات ہیں۔ یہاں حالیہ لڑائی 2 افراد کے درمیان چند کنال زمین پر شروع ہوئی جو بعد میں پورے ضلع میں پھیل گئی اور درجنوں افراد کی ہلاکت کا سبب بنی۔ مقبل اور کنج علی زئی بھی اپر کرم میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ واقع 2 دیہات ہیں، جہاں زمینی تنازعات کئی دہائیوں سے موجود ہیں۔ مقبل اہل سنت جبکہ کنج علی زئی اہل تشیع ہیں۔ بالش خیل جو اہل تشیع اور پاڑا چمکنی جو اہل سنت ہیں، ان کے درمیان بھی ہزاروں ایکڑ تنازع ہے۔ بالش خیل لوور کرم اور پاڑا چمکنی سینٹرل کرم میں واقع ہے۔ اسی طرح بنگش قوم جو ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے اور حمزہ خیل قوم جو لوور دیر میں شرکو کے علاقے میں آباد ہے، ان کے درمیان بھی زمینی تنازعات فسادات کا سبب بن رہے ہیں۔ امن کمیٹی کے ممبر محمود علی خان نے بتایا کہ علاقے کے عمائدین اور لوگوں کی مسلسل درخواستوں کے بعد یہاں لینڈ کمیشن تو بنایا گیا، لیکن اس کمیشن نے ابھی تک کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی۔ یا زمینی تنازعات کے علاوہ سیکٹیرین وائلنس کی ایک ہسٹری بھی موجود ہے، جبکہ 2007 سے 2012 کے درمیان پارا چنار کی مقامی آبادی نے یہاں پہلے القاعدہ اور پھر اس کے بعد TTP کے خلاف ایک جنگ بھی لڑی۔ ضلع کرم میں پہلی فرقہ وارانہ لڑائی 1938 میں اس وقت ہوئی جب غیر تقسیم شدہ ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں شیعہ سنی فسادات کا آغاز ہوا۔ یہاں دوسرا بڑا فرقہ وارانہ واقعہ 1966 میں صدہ میں ایک ماتمی جلوس کے دوران ہوا۔ 1970 میں جامع مسجد پارا چنار میں مینار کی تعمیر تیسرے بڑے فرقہ وارانہ فساد کی وجہ بنی۔ 1977 میں جامع مسجد پارا چنار کے مؤذن کو جان سے مارنے کی کوشش پر فسادات پھوٹ پڑے، جبکہ 5واں بڑا واقعہ 1982 میں صدہ میں ہوا۔ اپریل 2007 میں ربیع الاول کے ایک جلوس پر پتھراؤ کے بعد فسادات شروع ہوئے، اور اسی سال نومبر میں ایک مبینہ قتل کے الزام کے نتیجے میں فسادات کا ایک بار پھر آغاز ہوا۔ یہ فسادات اتنے شدید تھے کہ ایک امتحانی حال میں ڈیوٹی پر موجود اساتذہ کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا، جبکہ مسافر زائرین کی بسز کو روک کر ان سے مسافروں کو اتار کر انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان فسادات کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نقل مکانی پر مجبور ہوئی اور پارا چنار کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے والی واحد سڑک طویل عرصے تک بند رہی۔ 2004 میں القاعدہ اور طالبان نے افغانستان میں داخلے کے لیے پارا چنار کے سرحدی دیہاتوں پر قبضے کی کوشش کی، جس کی مخالفت یہاں آباد شیعہ آبادی نے کی۔ مقامی آبادی نے ہی 2007 میں طالبان کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا، جس کے بعد فرقہ وارانہ فسادات اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کئی سال جاری رہیں۔
ماہرین یہ کہتے ہیں جب تک ان دونوں فالٹ لائنز پر سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں کیا جائے گا تب تک اس علاقے میں فرقہ وارانہ فسادات اور قتل و غارت جاری رہے گی۔